الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہمارا الحمدللہ ختم نبوت کورس کا 5واں سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے خاتم النبیین کی قرآنی تفسیر۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر خاتمہ اس لفظ کو متعدد مقامات پر استعمال فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم سورہ بقرہ کے اندر، اور اسی طرح فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رحیق مختوم سورہ مطففین کے اندر، مہر لگی ہوگی خالص شراب ختامہ مسک۔ تو اس کے علاوہ بھی اور مقامات پر اب ہم یہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن جن مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا، ان کا کوئی ایسا مشترک معنی لیا جائے کہ جو سب کو شامل ہو، تاکہ آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین اس کا معنی بھی سمجھ میں آ سکے۔ تو ان سب مقامات کو اگر ہم دیکھیں، ان کے پس منظر کو دیکھیں، ان کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، تو اس لفظ کا معنی یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی چیز کو ایسے طور پر بند کر دینا کہ باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہ کی جا سکے اور اندر والی چیز کو باہر نہ نکالا جا سکے۔ جیسے ایک دائرہ ہوتا ہے کہ اس دائرے کو یوں بند کر دینا کہ اس دائرے کے اندر سے کوئی چیز باہر نہ نکل سکے اور باہر سے کوئی چیز اس دائرے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ جیسے ہم یہی پہلی آیت لیتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ رب العزت نے ان کفار کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب کیا ہوگا کہ ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں جا سکتا، یہی معنی ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبوت کا جو سلسلہ تھا، نبوت کا جو دائرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھنے سے اب اس کو اس طور پر بند کر دیا گیا، اس طور پر اس کے اوپر مہر لگا دی گئی کہ اب اس سلسلہ نبوت سے کوئی بھی نبی باہر نہیں جا سکتا اور باہر سے کوئی بھی نبی اب اس سلسلہ نبوت کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اب کسی نبی کو نہ اس سلسلہ سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی نئے شخص کو اس سلسلہ نبوت کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ختم نبوت کا معنی ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کی مختصر تفسیر یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔